نماز کیسی عظیم و شان عبادت ہے، جتنی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں نماز اور نماز کے متعلقات کو بیان کیا گیا ہے، اتنی تفصیل کے ساتھ کسی اور عبادت کو نہیں بیان کیا گیا۔ کوئی دوسری عبادت اتنی مفصل قرآن میں موجود نہیں ہے جتنی نماز ہے۔ نماز کے اندر نماز کے لباس کی طہارت کو بیان کیا۔ نماز میں لباس کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی نماز کے لیے آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ، اپنا عمدہ لباس نماز کے لیے اٹھا کر رکھو کہ تم کس کے مہمان بننے چلے ہو۔ جب کسی دعوت میں جاتے ہو تو خوبصورت بن کر جاتے ہو، مزین و مطہر بن کے جاتے ہو، سب سے بڑے میزبان کے دربار میں جب پہنچ رہے ہو تو سب سے خوبصورت لباس پہن کر آؤ۔ ایسے نہیں کہ بس نائٹ پینٹ میں پڑے ہوئے تھے، لنگی میں پڑے ہوئے تھے اور اٹھ کر چل دیے آ گئے، جیسے ہمارے یہاں کا عام رواج ہے، عام معمول ہے کہ جیسے پڑے ہوئے تھے ویسے ہی اٹھ کر آ گئے۔ ایسے دعوتوں میں نہیں جاتے ہم۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندے جب ان کے یہاں آئیں تو سب سے عمدہ لباس پہن کر آئیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندوں پر وہ اپنی نعمتوں کا اثر دیکھیں جو اللہ نے نعمت عطا کی ہے۔ عمدہ لباس نماز کے لیے رکھو۔ تو نماز کے لباس کا تذکرہ قرآن میں کہ لباس کیسا ہونا چاہیے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا ہے تو وضو کا تذکرہ قرآن میں، پانی نہیں ہے تو تیمم کا تذکرہ قرآن میں، غسل کا تذکرہ قرآن میں، نماز جمعہ کا تذکرہ قرآن میں، نماز تہجد کا تذکرہ قرآن میں، نماز کے قیام کا تذکرہ قرآن میں، اس کے رکوع کو قرآن نے بیان کیا، اس کے سجدوں کو بیان کیا، اس کے قاعدے کو بیان کیا، اس کی تلاوت کو بیان کیا۔ غرض یہ کہ ایک ایک چیز نماز کی قرآن کریم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، بہت ساری اس کی وجوہات بیان کی گئی ہے۔ اہم وجہ ایک یہ بھی ہے کہ نماز ایسا فریضہ ہے، ایسی عبادت ہے جو کبھی معاف نہیں ہے، مستقل فریضہ ہے۔ دیگر عبادات و فرائض وقتی ہے، وہ موقع اور مناسبت کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی شرائط ہے، جن پر وہ شرائط نہیں نافذ ہوتی ہے وہ اس سے معذور ہوتے ہیں یا انہیں مہلت دی جاتی ہے، لیکن نماز میں کوئی مہلت نہیں ہے۔ جو شرائط نماز کے لیے رکھی گئی ہے اگر کسی شخص میں وہ شرائط نہ پائی جائے تو بھی معذور ہے، لیکن نماز ضروری ہے۔ وہ شرائط ہٹا لی جائیں گی لیکن نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ حج عظیم الشان عبادت ہے لیکن زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور حج صاحب نصاب پر فرض ہے، جو اس کی استطاعت رکھتا ہے اس پر فرض ہے، اور راستہ پر امن ہو تو فرض ہے، راستہ پر خطر ہو حج کی فرضیت نہیں ہے۔ انسان اگر استطاعت نہ رکھتا ہو تو حج کی فرضیت نہیں ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے، جب آئے تب حج فرض ہوگا۔ حج کس پر فرض ہے؟ حج کی فرضیت کے بارے میں بڑی غلط فہمی ہے ہمارے یہاں۔ حج کس پر فرض ہے؟ تو حج ابا پر فرض ہے۔ کمایا ہے بیٹے نے، مال حاصل کیا ہے بیٹے نے، لیکن ابا پر فرض ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ باپ سے پہلے حج کو جا رہا ہے نالائق۔ اس لیے خود حج فرض ہو جانے کے بعد نافرمانی کر کے اللہ کے فریضے کو چھوڑ کر اس والد کو حج کے لیے بھیج رہا ہے جس پر حج فرض ہی نہیں ہے، ایک نفل حج ادا کروا رہا ہے اپنے فرض حج کو چھوڑ کر۔ تو حج کس پر فرض ہوتا ہے؟ جو شخص اپنے گھر سے مکہ المکرمہ جانے کے پیسے رکھتا ہے اور وہاں جتنے دن رہنا ضروری ہے ان ایام کا وہاں کا خرچ اپنے پاس رکھتا ہے اور واپس آنے کے پیسے رکھتا ہے، اس درمیان میں اس کے گھر والے فاقے میں مبتلا نہیں ہوں گے، ان کا انتظام رکھتا ہے، بس اس پر حج فرض ہو گیا ہے۔ جو یہاں سے وہاں جانے کی
واپس آنے کی، وہاں رہنے کے ایام میں اپنے اخراجات کی، اور ان دنوں میں اپنے گھر والوں کو فقر و فاقے میں نہ چھوڑ کر جائے، ان کا انتظام کر کے جائے۔ جو اتنی استطاعت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے۔ بچوں کی شادیاں ہو جانا حج کی فرضیت میں کوئی شرط نہیں ہے، بچے کام کاروبار سے سیٹل ہو جانا، بچوں کی پڑھائی ہو جانا، ساری چیزیں ہو جانا، پیٹ جھک جانا، بال سفید ہو جانا، یہ کوئی حج میں فرض نہیں ہے کہ حج اسی وقت فرض ہوگا یہ جب ساری چیزیں ہو جائے، جب ہم قبر کے گڑھے پر پہنچ جائے اور پاؤں قبر میں لٹک جائے جب حج فرض ہوتا ہے۔ ایسی کوئی شرط نہیں ہے حج کے اندر۔ لہذا حج کی فرضیت امت مسلمہ میں ایک عام طبقے میں اور ایک کثیر تعداد پر حج فرض ہے، لیکن ہم بہانے بنا کر اور خرافات کے اور ہمارے مسلم معاشرے میں ہمارے خاندانوں میں چل پڑی بدبختی والی روایتوں کے اندر مبتلا ہو کر، ملوث ہو کر فریضہ حج سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی سخت وعیدیں ہیں اس شخص کے لیے جس پر حج فرض ہو گیا اور وہ حج نہ کرے۔ تو حج کی فرضیت یہ ہے کہ اگر وہ ایک شرائط کے ساتھ ہے، جس پر وہ شرائط نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا ویسے ہی معاملہ ہے، سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، صاحب نصاب پر فرض ہے، اور وہ مال اس کی ضروریات سے زائد ہو، اور وہ مال اتنی وقت ایک سال ہمارے پاس موجود رہا ہو، یہ ساری شرائط کے ساتھ زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر یہ سب شرائط نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ روزوں کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ روزے سال میں ایک مہینہ فرض ہے، اور پھر یہ ہے کہ مسافر ہے تو اسے رخصت کی اجازت ہے کہ وہ قضا کر سکتا ہے۔ حیض والی، نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ نہیں ہے، وہ بعد میں قضا کر سکتی ہے۔ ایسا بیمار شخص جسے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ جانے کا ڈر ہے تو اسے بعد میں قضا کرنے کی اجازت ہے۔ اگر ایسا بیماری میں مبتلا ہے کہ اب اس کے شفا کی کوئی امکان نہیں ہے تو اس پر اس کے ایک ایک روزے کے بدلے میں اس کا فدیہ فرض ہے۔ تو روزوں کی فرضیت تو ایسی ہے۔ جہاد ایک عظیم الشان فریضہ ہے، لیکن مخصوص حالات میں ہی جہاد فرض ہوتا ہے۔ عام حالات میں جہاد فرض نہیں رہتا ہے، نفل رہتا ہے۔ ایسے میں بوڑھوں پر جہاد فرض نہیں ہے، عورتوں پر فرض نہیں ہے، بچوں پر فرض نہیں ہے، کمزور بیماروں پر جہاد فرض نہیں ہے۔ لیکن نماز ایسا فریضہ ہے، ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ نماز کسی وقت میں بھی معاف نہیں ہے۔ مردوں کے لیے بھی نماز ویسے ہی فرض، عورتوں کے لیے نماز فرض، نماز بیمار کے لیے فرض، نماز صحت مند کے لیے فرض، نماز بوڑھے کے لیے فرض، نماز جوان کے لیے فرض۔ کسی بھی صورت میں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے لیٹ کر پڑھے، رکوع سجدے نہیں کر سکتا ہے اشارے سے کرے، پانی نہیں ہے تیمم کرے، لباس نہیں ہے سطر ڈھانپنے کے لیے تو برہنہ پڑھے۔ لیکن نماز معاف نہیں ہے، کسی بھی لمحے نماز میں معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا عام فریضہ جس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر طہارت حاصل کرنے کا، وضو کرنے کا پانی نہیں ہے وہ تیمم کر لے گا۔ قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، قبلے کا رخ نہیں پتا ہے کہ کس طرف قبلہ ہے تو اندازہ لگائے، تحری کرے اور جدھر غالب گمان جائے ادھر نماز پڑھ لے۔ خوف کا حال ہے تو خوف کی نماز ہے کہ ساتھ میں ہتھیار رکھ کر نماز پڑھو۔ میدان جنگ میں ہو، رکنے کا موقع نہیں ہے تو اپنی سواری پر نماز پڑھو، جدھر سواری کا رخ جا رہا ہے چلے گا، لیکن سواری پر نماز پڑھو۔ غرض یہ کہ اتنی زیادہ اہمیت ہے فریضہ نماز کی کہ اسے چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جب تک ہوش و حواس باقی ہے، جب تک جسم میں جان باقی ہے تب تک نماز فرض ہے۔ نماز کا ایسا عظیم الشان فریضہ ہے۔
اللہ رب سفر کا موقع ہے تو اللہ رب العزت نے گنجائش رکھ دی کہ تم سفر میں ہو، ویسے ہی بہت محنت و مشقت ہے تم پر، تو جماعت معاف ہے اور نماز ہاف ہے، 4 کی 2 پڑھ لو، نماز آدھی کر دی ہے، جماعت معاف کر دی ہے، سنت نوافل معاف کر دیے ہیں، فجر کی سنت کے اہتمام کی تاکید ہے کہ فجر کی سنت کا اہتمام کرو، ورنہ سنت نوافل معاف، جماعت معاف سفر کے اندر۔ کیسی؟ وہ سارے شرائط جہاں جس شخص پر نہیں لاگو ہو سکتے ہیں، کوئی شخص معذور ہے تو اس کے لیے بھی، یہاں تک کہ دیگر اقوام کی طرح نماز کی ادائیگی کے لیے ان لوگوں کے یہاں دیگر مذاہب میں عبادتوں کے لیے ان کو مندر ہی جانا پڑتا ہے، چرچ ہی جانا پڑتا ہے، گرودوارے ہی جانا پڑتا ہے۔ نماز کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم سفر میں ہیں، جنگل بیابان میں ہیں، مسجد وہاں موجود نہیں ہے، تو جہاں سراپا ناز کے سامنے ہم نے سر نیاز خم کیا وہی مسجد ہے، جہاں اللہ کے حضور ہم نے سجدہ کر دیا وہ ہمارے لیے مسجد ہے۔ پھر ان لوگوں کو، اپنے پنڈتوں کو اور فادرز کو خوش کرنا پڑتا ہے، راضی کرنا پڑتا ہے۔ یہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ امام کو راضی کرنا پڑے گا۔ اگر نماز کی شرائط ہمارے اندر، نماز پڑھانے کی شرائط ہمارے اندر موجود ہے، ہم امامت کر سکتے ہیں تو ہم خود امامت کریں، کہ ہم خود بھی امامت کر سکتے ہیں۔ ایسے نہیں برہمنوں کے جیسا کہ نہ عبادت وہی کروا سکتے ہیں اور ان کا پیدائشی حق ہے اور انہی کے ساتھ وہ جڑ گئی ہے، ایسے نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو ایک 40 سال سے کفر و شرک کی زندگی گزار رہا شخص توبہ کر کے، اسلام قبول کر کے، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر کے اور فرائض، واجبات، سنن، مستحبات اور مکروہات اور نواقض ان سب کا علم حاصل کر کے اپنے آپ کو لائق فائق بنا کر امامت بھی کر سکتا ہے۔ اس طرح سے اتنی آسانیاں نماز کے اندر رکھ دی گئی ہے، لیکن ضروری ہے کہ ہم امامت کے اہل بھی ہوں، ورنہ اس کی شرائط تو ہمارے پاس ہے نہیں، اس کی اہلیت تو ہے نہیں، اور امامت کا شوق ہے، مصلی پر کھڑے ہونے کا شوق ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا علم بھی ہمیں حاصل ہو، اس کی معلومات بھی ہمیں ہو، ورنہ تو ایسا کہ نماز کی باریکیاں پتہ نہیں ہے کہ نماز کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے واجبات کیا ہے اور سجدہ سہو کب لازم ہوتا ہے اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز بھی ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، سفر میں تھے، ایک صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے سجدہ سہو کیا اور ایسی کوئی ظاہری وجہ نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے انہوں نے سجدہ سہو کیا۔ نماز کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ نے سجدہ سہو کیوں کیا؟ ایسا تو کوئی فرض میں تقدیم تاخیر تو ہوئی نہیں ہے، کوئی واجب چھوٹا نہیں ہے، واجب میں تو کوئی تقدیم تاخیر ہوئی نہیں ہے، پھر کیوں آپ نے سجدہ سہو کیا؟ بڑے بھولے پن کے ساتھ مسٹر صاحب نے جواب دیا کہ اصل میں وہ نماز میں ریح خارج ہو گئی تھی، اس لیے ہم نے سجدہ سہو کر دیا۔ تو یہ حال ہے کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، سجدہ سہو سے کام چل رہا ہے۔ تو ایسا واقعہ نہ ہو جائے کہ ایسی حالت میں بھی ہم یہ ساری باریکیاں اور اتنے موٹے موٹے مسائل کا بھی علم نہیں ہے اور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ غرض یہ کہ نماز کے لیے جو شرائط کسی معذور پر لاگو نہیں ہو پا رہی ہے، اس سے ان شرائط کو ثابت کر دیا گیا، لیکن نماز کی فرضیت ثابت نہیں کی گئی، نماز چھوڑی نہیں گئی۔ طائف کا ایک وفد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اسلام آپ نے ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے کہا کہ ہم قبول کریں گے لیکن ہم سے نماز، جہاد اور صدقات کو ابھی ہٹا لیا جائے، کہ ہم سے ابھی یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد اور صدقات تو تم سے ہٹائے جا سکتے ہیں، نماز نہیں ہٹائی جا سکتی۔ اس مذہب میں، اس دین میں کوئی خوبی نہیں ہے جس میں اپنے رب کے سامنے جھکنا نہ ہو۔ اللہ کے سامنے اگر نماز نہیں ہے تو اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ترغیب و ترہیب میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے حدیث پاک بیان کی
کی گئی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا صلاۃ لمن لا طہور لہ ولا دین لمن لا صلاۃ لہ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما موضع الصلاة من الدین کموضع الرأس فی الجسد۔ اس دین میں کوئی خوبی نہیں ہے جس کے اندر امانت کا پاس و لحاظ نہ ہو، اور اس شخص کی نماز نہیں ہے جس کی پاکی کا اہتمام نہ ہو، اور اس دین میں کوئی خوبی نہیں ہے جس دین میں نماز نہ ہو۔ ولا دین لمن لا صلاۃ لہ، اس شخص کے دین کا کوئی اعتبار نہیں جس کے اندر نماز کی پابندی نہ ہو۔ فرمایا کہ تمہارے دین میں نماز کا مقام ایسا ہے جیسے تمہارے جسم میں سر کا مرتبہ ہے، جیسے جسم کے اندر سر کی اہمیت ہے ایسے دین کے اندر نماز کی اہمیت ہے۔ تمام انبیاء اور رسول کا تذکرہ جو قرآن مجید میں کیا گیا تو ان کی نمازوں کا تذکرہ ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا فنادتہ الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ بیٹے یحییٰ کی خوشخبری دینے کے لیے جب فرشتے آئے اور انہیں پکارا تو وہ محراب میں نماز میں مصروف تھے۔ حضرت موسیٰ و ہارون کا تذکرہ ہے، انہیں نماز کا حکم دیا گیا، ان سے کہا کہ آپ بنی اسرائیل کو نماز کا حکم دیجیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ وہ اپنی اولاد کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، انہوں نے جھولے میں بچپن میں جھولے میں جب بات کی تو بات کرتے وقت یہی کہا اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، میرے رب نے مجھے حکم کیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں نماز قائم کروں، جب تک زندہ رہوں زکوٰۃ ادا کروں۔ تو انبیاء علیہ السلام کے تذکرے، حضرت شعیب کا تذکرہ کیا، قوم نے کہا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم کر رہی ہے کہ تم ہمیں اپنے طریقوں سے منع کرو؟ تو نمازوں کا تذکرہ، انبیاء اور رسول کی نمازوں کا تذکرہ قرآن مجید میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی نماز کی پابندی کی، اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ رہنے کی، نماز پڑھنے کے والے کے لیے جنت کی بشارت دی گئی کہ تم جنت الفردوس کے وارث بنو گے۔ سورۃ المومنون میں کہا کہ جو شخص نمازوں کی پابندی کرے گا وہ جنت الفردوس کا وارث بنے گا۔ سورہ مائدہ میں کہا گیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ مومنوں سے کہا کہ تمہارے دوست تو اللہ ہے، اس کے رسول ہیں، اور وہ مومنین ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ تو ایمان والوں سے کہا کہ سچے دوست وہ ہے جو نمازوں کے پابند ہے، نماز کی پابندی پر جنتی ہونے کا وعدہ، نماز کی پابندی پر مومن ہونے کا اعلان، نماز کی پابندی پر جہنم سے بچائے جانے کا فیصلہ۔ قرآن کریم کے اندر نماز کی پابندی پر یہ فضائل اور اس کی اہمیت بیان کی گئی۔ نماز نہ پڑھنے پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ بڑی وعیدیں فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ علماء نے ایک ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ بتدریج کفر کی طرف جا رہا ہے۔ ڈر ہے پابندی کے ساتھ نماز چھوڑنے والا کہیں کفر پہ نہ مر جائے، کہیں اس سے ایمان سلب نہ ہو جائے۔ دو چیزیں، ایک نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے، نماز کو چھوڑ دینا حلال سمجھنے والا کافر ہے، جو حلال سمجھتا ہے نماز چھوڑنا، اور جو نماز کی پابندی کے ساتھ نماز چھوڑ رہا ہے اس کے بارے میں ڈر ہے کہ کہیں وہ شیطان اسے اچک نہ لے۔ نماز کی پابندی کرنے والا ایک حصار میں ہوتا ہے، اس کے اطراف میں ایمان کا حصار ہوتا ہے کہ اسے شیطان اپنے دھوکے اور فریب میں مبتلا کر کے کفر و شرک میں نہیں ڈال سکتا، گناہوں میں
نماز کو چھوڑ دینے والا یہ اس حصار سے محفوظ نہیں رہتا ہے، وہ حصار اس کے اطراف میں نہیں ہوتا ہے۔ اب بہت ڈر ہے کہ شیطان اسے اپنے مکر و فریب میں مبتلا کر کے کفر و شرک میں نہ ڈال دے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی نہایت اہم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پابندی کا حکم دیا اور مردوں کو جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اتنی تاکید فرمائی، آپ نے اپنے غم اور غصے کا اعلان فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنا غصے میں ہم نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا جتنا جماعت چھوڑنے والوں پر آپ کا غصہ ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ تم نماز شروع کرو، جماعت کھڑے کرو، اور میں محلے میں گھوم کر نوجوانوں کو اپنے ساتھ لوں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد نہیں آ رہے ہیں، اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ دنیا کے اوپر ماضی قریب میں جو حادثہ نازل ہوا تھا، اللہ رب العزت کی جو آزمائش اتری تھی، اس کے نتیجے میں امت جماعت سے دور ہو گئی ہے، مسجدوں سے دور ہو گئی ہے۔ اب بھی چور راستے نکلے ہوئے ہیں، اب بھی نمازوں پر نہیں آئے ہیں، نمازیں چھوڑنے کے پابند ہو گئے تھے۔ اگر گھروں پر پڑھ بھی رہے تھے تو وہ بس ہو گئے، اب وہ فتوے بھی واپس لے لیے کہ جبرائیل امین آ کر فتویٰ واپس لے۔ اب مسجدوں سے جڑ جانے کی ضرورت ہے۔ جو مسجدوں میں جماعت کی پابندی نہیں کرتے ہیں وہ لوگ بہت سارے سماجی نقصانات سے گزرتے ہیں، لہذا پابندی کے ساتھ جماعت کی نماز کا اہتمام کیا جائے، اللہ رب العزت کے حضور سر بسجود ہوا جائے۔ اللہ رب العزت کے حضور جب مسلمان نماز کی پابندی کرے گا تو یہ ساری زندگی اور زندگی کے سارے معمولات میں اپنے جسم کے ساتھ اور سر سے لے کر پاؤں تک جتنے اعضاء و جوارح اپنے دیگر کاموں میں مصروف ہوتے ہیں وہ سب اللہ کی اطاعت گزاری پر لے آئے گا۔ اگر یہ نماز میں پابندی سے تلاوت اور اذکار کا اہتمام کرے گا تو باہر کی دنیا میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کے بول نہیں بولے گا، اس کی نماز اسے برائیوں سے روکے گی۔ قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ پابندی سے اللہ کے لیے جب نماز میں تلاوت اور اذکار کا اہتمام کرے گا تو یہ باہر اپنی زبان سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ جب اس کا سر اللہ کے لیے پابندی کے ساتھ نماز میں جھکے گا یہ غیر اللہ کے آگے نہیں جھکے گا، اس کا دل غیر اللہ کے آگے نہیں جھکے گا، اس کے ہاتھ پاؤں سے اللہ رب العزت کے نافرمانی والے ناجائز امور صادر نہیں ہوں گے۔ نماز اسے بے حیائی سے، ناجائز کاموں سے روکے گی، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے روکے گی۔ بہت ساری جگہ جب اللہ رب العزت کے اطاعت و عبادت میں قربانی کا موقع آ جائے گا، اپنی خواہشات کی قربانی، مال کی قربانی، اپنے رسم و رواج کی قربانی، وہ طریقہ زندگی جس پر ہم راضی و مطمئن ہیں زمانوں سے، جو نبوی نظام نہیں ہے، جو اسلامی نظام نہیں ہے، جس پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں چھوڑا ہے، آج ہم اس طریقہ زندگی پر راضی و مطمئن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ آپ رب کے مرضی والے نظام پر ڈال دینا چاہتے تھے۔ نماز کے ذریعے امت کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے آگے جھکایا اور غیر اللہ کے آگے جھکنے سے بچایا، اپنے دل کو اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت سے معمور کر دینے پر ڈالا، غیر اللہ کی، دنیا کی محبت دل سے نکال دیا۔ ایک اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا عظیم الشان حصہ ہے کہ جب راحت و آرام سے، بغیر کسی قربانی کے، بغیر کسی مشقت کے اللہ کی عبادت و اطاعت پر آنا ہے تو نماز نے وہ کام کر دیا۔ جہاں قربانی کی ضرورت پڑ رہی ہے، جہاں کچھ لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، جہاں کچھ رسک لینے کا معاملہ ہے،
وہاں اپنے رب کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے ساری دنیا کو چھوڑ دینا اور ساری دنیا سے اپنے آپ کو توڑ کر اپنے رب کی عبادت و اطاعت پر اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے زندگی پر ڈال دینا، اس کے لیے اسلام نے ایک اور فریضہ رکھا ہے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا عظیم الشان حصہ ہے، وہ ہے قربانی۔ جانور کی جو قربانی بقرعید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر صاحب استطاعت لوگ کرتے ہیں، یہ بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کا عظیم الشان حصہ ہے۔ سورۃ العصر کی دوسری آیت میں فصل لربک کے بعد وانحر کا تذکرہ ہے کہ اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ قربانی کا کیا فلسفہ ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں قربانی کی کیا اہمیت ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں قربانی کا فلسفہ پیش کیا جائے گا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں قربانی کا کیا مقام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں، صحیح فہم عطا فرمائیں۔ نماز جیسی عظیم الشان عبادت پر، جامع الفرائض، جامع العبادات، اس فریضے پر ہم سب کو پابندی کے ساتھ لگنے کی، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو نماز کی پابندی پر ڈال دینے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنے چھوٹوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی اور کام کاروبار میں جو نوکر، جو ملازم، جو ہمارے ماتحت ہیں، ان کو بھی ہم نمازوں پر ڈالیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عمال کو، اپنے آفیسرز کو، اپنے ماتحتوں کو جو وصیت لکھی تھی اس میں بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا تھا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے سارے کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم نماز ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی، اس کی پابندی کی، وہ اسلام کے دیگر چیزوں کی بھی حفاظت کرے گا، اور جو نماز کو ضائع کر دے وہ اسلام کے دیگر احکام کو اور زیادہ ضائع کرے گا۔ دین کے کسی اور امر کا بہانہ بنا کر نماز چھوڑنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ دینی احکام کی غور و فکر میں لگے ہوئے ہیں، اصلاح معاشرے کے جلسے میں مصروف ہے اور نماز چھوڑ رہے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عظیم الشان جلسہ ہے اور بڑے اللہ والوں کے استقبال کا موقع ہے اور وہ آ کر ہمیں دین سنانے والے ہیں اور ہم اس کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور نماز چھوڑ رہے ہیں۔ عشق رسول کے دعوے ہیں اور ربیع الاول میں جلوس چل رہا ہے محبت رسول میں اور نماز چھوڑ رہے ہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، آپ سے عشق و محبت کے تذکرے ہو رہے ہیں اور اس میں یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں نماز نہیں چھوڑی، جس وقت کے آپ کا خون بہ رہا ہے، آپ کے سامنے اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کو شہید کیا جا رہا ہے، اس حال میں بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی، اور ہم یہ تذکرے کرتے بیٹھے ہیں اور نماز چھوڑ رہے ہیں، اس دن نماز چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ دین کے دیگر کاموں کے اور نیکی کے دوسری چیزوں کے نام پر نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف ترین شخصیت اور کوئی نہیں۔ آپ اتنے عظیم الشان حکومت و سلطنت کے مالک ہیں، ہزاروں کے رقبے پر، کلومیٹر کے رقبے پر آپ کی سلطنت ہے، آپ کو وفود کا استقبال بھی کرنا ہے، آپ کو آنے والوں کے سامنے اسلام بھی پیش کرنا ہے، مجرموں پر حدود اور تعزیرات بھی نافذ کرنی ہے، اور آپ کے سامنے اصلاح معاشرہ کا پروگرام بھی ہے۔ آپ 11 بیویوں کے حقوق کے پابندی سے ادا کرنے والے بھی ہیں، اور ان سب کے بعد نماز نہیں چھوٹ رہی ہے، نماز پابندی کے ساتھ ادا ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے زیادہ مصلح معاشرہ کوئی نہیں ہے، اصلاح امت کا مشن ان سے بڑا کسی کا نہیں ہے، لیکن وہ سارے کاموں کے ساتھ کبھی نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ صحابہ جیسی تجارت ہم نے نہیں کی ہے، عبد الرحمن بن عوف کی ایسی تجارت ہے کہ مدینے کی گلیاں بھر گئی ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تجارت ایسی ہے کہ 2 جہاز تجارت کے سامان سے بھر کر آ رہے ہیں، لیکن نماز نہیں چھوٹ رہی ہے۔
ان سب کے ساتھ نماز کی پابندی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے میں بازار میں تھا, اچانک اذان ہوئی, سارے کے سارے صحابہ اپنی دکانیں بند کر کے نماز کے لیے نکل گئے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین قرآن کریم کی آیت لے کر اتر آئے. اللہ رب العزت کو کیسے وہ ادا پسند آئی. قرآن نے کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ ان کی تجارت, ان کے کاروبار انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے, نماز کی قائم کرنے سے غافل نہیں کرتے ہیں, زکوٰۃ کی ادا کرنے سے غافل نہیں کرتے ہیں. یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن نگاہیں اور دل پھر جائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں آخرت کے دھیان اور استحضار کے ساتھ جینے کی, نماز کی عظمت و اہمیت کو سمجھ کر اس کی پابندی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ. اسی طرح دینی, علمی, اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کریں.